خداوند کریم سے رب الکریم سے کا بھی سوال ہے. مجھے لگتا ہے اللہ کو اس سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے اگر قیدی رہا ہو جائے، وہ کوئی بھی ہو، کہیں سے بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو. یہ تو میرے دین کی سیکھ مجھے ہے. اور انجینئر رشید بے گناہ بند تھا، اچھا ہوا ان کو رہا کیا گیا. مجھے لگا ہندوستان کی عدالتوں نے بھی اب یہ سمجھ لیا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی وہی حق دینا ہے جو باقی ملک کے لوگوں کو وہ دیتے ہیں. اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی احسان انجینئر رشید پہ کیا گیا ہے ان کو رہا کر کے. دیکھیے، آپ تو 2008 سے کہتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ 1987 سے جو یہاں اموات ہوئی ہیں ان سب اموات نے پیچھے یا بیوائیں چھوڑی ہیں یا یتیم چھوڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں تو سب کا سوچنا ہے، ایک سوسائٹی کو سب کا سوچنا ہے. بدقسمتی سے 96 میں بھی سرکار آئی، 2002 میں بھی سرکار آئی، 2009 میں بھی سرکار آئی، 2014 میں بھی سرکار آئی. انہوں نے کیا کیا؟ FIR ہی لگائے. جو آج گرفتاریاں ہم دیکھ رہے ہیں، جن کے ویریفیکیشنیں بند ہیں، جن کا پاسپورٹ بند ہے، یہ FIR کس نے لگائے؟ یہ تو انہی سرکاروں نے لگائے. اب جب میں کہتا ہوں کہ یہ تو نیشنل کانفرنس اور PDP کی سرکاروں نے لگائے، کہتے ہیں الطاف بخاری ہم پہ نشانہ چوکتا ہے. بھائی کس کو بولوں؟ دلی والے تو نہیں لگانے آئے، لگائے تو آپ لوگوں نے. دلی والوں نے ڈائریکٹلی یہاں رول کیا ہے 2019 سے. تب سے تو نہیں میں نے کسی کی آنکھیں جاتی ہوئی دیکھی، میں نے کوئی مرتے ہوئے دیکھا. کم از کم انہوں نے انسانوں کی جانیں تو بچائی. یہ صحیح ہے، 90% ہم لوگوں نے خود سمجھا، ہمارے لوگوں نے خود سمجھا کہ اپنی جان بچاؤ. لیکن ذمہ واری تو اس وقت کی سرکار بھی ہے. وہ تو آدم خور جانور تھے، انہوں نے تو ہمارے بچے کھائے. دیکھیے، مداوع تو سب کا ہی کرنا پڑے گا، لیکن بجوم سے قلم آپ کہیں گے کہ ہوگا. پہلے تو ہمیں جو قید و بند ہے ان کو رہا کرنا ہے. یہ عام معافی کا جو ہمارے اس میں ہے کہ ہم عام معافی کا اعلان کریں گے، ون ٹائم ایمنسٹی کی بات کریں گے، وہ کرنا پڑے گا. اور جب وہ ہوگا اب دیکھیں گے حل آہستہ آہستہ نکلتا جائے گا. سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے تو کہا نا کہ جہاں ٹرائل لمبا چل رہا ہے وہاں چھوڑ دو. تو ہمارے تو سب اسی زمرے میں آ رہے ہیں. 7 سال 5 سال 10 سال ہو گئے ہیں. یہاں تک کہ جو ہمارے اس وقت کے لیڈر تھے ان کو بھی جیلوں میں فضول بند رکھا گیا ہے. اس لیے ہمیں ریکنسلیشن تو ایک کرنی ہی پڑے گی، نمبر 1. نمبر 2، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. 2019 5 اگست کو انہوں نے ہمارا دفعہ 370 ہٹایا. اس دفعہ 370 کا ہمارے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں تھا. ایک ہی فائدہ تھا، باہر کے لوگ یہاں آ کے زمین نہیں خرید سکتے تھے، باہر کے لوگ یہاں آ کے سرکاری نوکری نہیں کر سکتے تھے. اللہ کے فضل سے میں کوئی نہیں تکبر میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، ہم نے تو سامنے نکلے، اپنی عزت داؤ پہ لگائی. ابھی بھی لوگوں کو مجھے یقین دلانا پڑتا ہے کہ میں نے کوئی سودا دلی کے ساتھ نہیں کیا. میرے کشمیری بھائیوں بہنوں، میں نے سودا دلی کے ساتھ نہیں کیا. میں نے آپ کی عزت کے لیے، آپ کی زمینوں کے خاطر، آپ کے بچوں کی نوکریوں کے خاطر وہاں جا کر اپنی عزت داؤ پہ لگائی، اپنے ساتھیوں کی لگائی. لیکن وہاں سے وہ کچھ واپس لے کے آیا، جس کے روز سے آپ نے دیکھا. کوئی مجھے دکھاؤ جس نے باہر کے یہاں آج زمین خریدی ہے 2020 سے. تو یہ تو کسی نے کیا نا. کم از کم اللہ کے پاس تو ہمیں جواب دینے کے لیے ہے کہ میں نے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر لوگوں کے ہت میں کیا. مجھے کیا، میری زمین کون خریدتا.